أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. ترجمہ کنزُل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. موسیٰ نے عرض کی اے رب میرے مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ. ترجمہ کنزُل عرفان. موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. قال ربی موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب سے غمزدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون کا اختیار ہے، تو تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے اور ہمیں ان کی صحبت اور قرب سے بچا، اور یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے. ایک بروں سے علیحدگی اچھی چیز ہے جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. 2 بروں کی برائی سے نیک بھی بعض اوقات مشقت میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ ان نافرمانوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مقام طیہ میں قیام فرمانا پڑا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے سہولت میسر فرما دی تھی. 3 اچھوں کی صحبت سے برے بھی فیض حاصل کر لیتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو مقام طیہ میں منہ و سلوہ ملا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے ملے، اور وہ لباس عطا ہوا جو اتنے عرصے تک نہ گیلا نہ میلا ہوا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. ترجمہ کنزُل ایمان. فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ. ترجمہ کنزُل عرفان. اللہ نے فرمایا پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم ان نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة. پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے. بنی اسرائیل کی بزدلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ ان پر مقدس سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی. یعنی بنی اسرائیل مقدس سرزمین میں نہ داخل ہو سکیں گے. وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے تقریباً 27 میل تھی اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی. وہ سب اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے، جب شام ہوتی تو اپنے کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے. یہ ان پر سزا تھی سوائے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہم السلام کے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اور سرد اور سلامتی والا بنایا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصے زمین میں 40 برس آوارہ حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خلاف عادت میں سے ہے.
जब बनी इसराइल ने उस जंगल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खाने पीने वगैरह जरूरियात और तकालीफ की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको आसमानी ग़िज़ा मन्ना और सलवा अता फरमाया और लिबास खुद उनके बदन पर पैदा किया जो जिस्म के साथ बढ़ता था। एक सफेद पत्थर को तूर का इनायत किया कि जब रखते सफर उतारते और किसी वक्त ठहरते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर आसा मारते। उससे बनी इसराइल के 12 गिरोहों के लिए 12 चश्मे जारी हो जाते और साया करने के लिए एक बादल भेजा और मैदान तिया में जितने लोग दाखिल हुए थे उनमें से जो 20 साल से ज्यादा उम्र के थे सब वही मर गए सिवाय योशा बिन नून और कालिब बिन यूकना के। और जिन लोगों ने अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने से इनकार किया उनमें से कोई भी दाखिल न हो सका। और कहा गया कि तिया में ही हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात से 40 बरस बाद हजरत योशा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता की गई और जब्बारीन पर जिहाद का हुक्म दिया गया। आप अलैहिस्सलाम बाकी मानदा बनी इसराइल को साथ लेकर गए और जब्बारीन पर जिहाद किया। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर अमल की तौफीक अता फरमाए।